شب برات پر مختلف مقامات پر دینی محافل کا اہتمام کیا گیا ہے۔ الرحمان جامع مسجد میں نوافل کی ادائیگی اور ذکر کی محفل کا سلسلہ جاری ہے۔ احسن عباسی سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا۔ شب برات کے موقع پر ملک بھر کی طرح کراچی کی بھی تمام عبادتگاہوں مسجدوں میں جو ہے وہ اہتمام کیا گیا ہے۔ رات بھر جو ہے وہ درس اور دیگر عبادتوں کا سلسلہ جو ہے وہ مسجد اور دیگر درسگاہوں میں جاری رہے گا، اور صبح جو اہتمام کیا گیا ہے سحری کا بھی جو ہے وہ بیشتر مقامات پہ اہتمام کیا گیا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شہری، ان سے بھی بات کر لیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کیا سلسلہ چل رہا ہے شہر بھر میں، جس طرح مسجدوں میں عبادت کے سلسلے میں جو ہے تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ابھی نماز عشاء کے بعد ہماری چھوٹی سی مختصر ایک محفل انعقاد ہوئی جو بس اختتام پذیر ہے، تھوڑی دیر میں ختم ہونے والی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 3 بجے ہمارے ساتھ تسبیح ہوگی، اس کے بعد پھر ذکر کی محفل ہوگی، مناجات ہوں گے، اس کے بعد پھر سحری کا انتظام رکھا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد نماز فجر کے بعد انشاءاللہ واپسی ہو کے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ناظرین، مساجد میں اہتمام کیے گئے ہیں مختلف مقامات پر، اور ساتھ ساتھ جو ہے شہری جو ہے وہ اپنے اپنے علاقوں کی مسجدوں کا رخ کر رہے ہیں، نوافل ادا کر رہے ہیں۔ عبادت گاہوں میں جو ہے وہ درسی کے حوالے سے جو ہے محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ جو ہے وہ دیگر ذکر کے حوالے سے بھی جو ہے وہ محفلوں کا انعقاد کیا گیا ہے۔ مسجد کے ساتھ ساتھ جو مدارس ہیں اس میں بھی ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ طلباء جو ہے وہ شرکت کر رہے ہیں۔ جی، شب برات پر شہر میں روحانی فضا قائم ہے۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر زائرین کی بڑی تعداد حاضری دے رہی ہے، عقیدت مند نوافل ادا کر رہے ہیں۔ مزار پر شب برات کے حوالے سے خصوصی دعا کا اہتمام کیا گیا۔ راہیل بیگ سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا۔ دنیا بھر کی طرح کراچی میں بھی شب برات عقیدت اور احترام کے ساتھ گزاری جا رہی ہے، اور اس وقت ہم موجود ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کی درگاہ پر، جہاں پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ زائرین بڑی تعداد میں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار میں اس وقت موجود ہے، جہاں پر حاضری دے کر روحانی اور قلبی سکون حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی محفل سجائی گئی، جس میں ثنا خوان رسول نے گلہائے عقیدت پیش کر روحانی فضاؤں میں رنگ بھر دیا۔ اس کے ساتھ ہی اگر آپ دیکھیں، میرے کیمرہ مین جانشیر آپ کو دکھا سکے، زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر موجود ہیں، جس میں نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، جو یہاں پر حاضری دے کر روحانی اور قلبی سکون حاصل کر رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر زائرین دور دور سے یہاں کا رخ کرتے ہیں، اور جب بات ہو کسی خاص شب کی، خاص ایام کی، تو زائرین کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے، اور اس وقت بھی یہاں پر موجود لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ السلام علیکم جی، کیا کہیں گے جب کوئی عظیم شب ہو یا کوئی خاص رات ہو تو زائرین کی کتنی بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے؟ زائرین کی بہت بڑی تعداد یہاں کا رخ کرتی ہے۔ کراچی کے شہنشاہ ہیں، بہت زیادہ لوگ درگاہ پر حاضری دیتے ہیں اور اپنی دعائیں مرادیں اللہ کے حضور پیش کرتے ہیں۔ بالکل، کیمرہ مین دکھا سکے، اور یہاں پر اس وقت لوگ حاضری دے رہے ہیں، فاتحہ خوانی کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، اور یہ وہ شب ہے، آج کی عظیم شب میں تمام مسلمان اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو کر گر گڑا کر اپنی بخشش کی دعائیں مانگتے ہیں، رحمتیں مانگتے ہیں، درازی عمر کے لیے دعا کی جاتی ہے، صحتیابی کے لیے دعا کی جاتی ہے۔ اور آج کے اس شب کو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ بارگاہ الہی میں گزاری جائے، ذکر الہی میں گزارا جائے، اور اپنے پیاروں کی قبروں پر جس طرح سے فاتحہ خوانی کے لیے جاتے ہیں، ویسے ہی ولی اللہ کے مزاروں پر، درگاہوں پر حاضری دی جاتی ہے، اور یہاں پر زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ جی، سندھ اسمبلی میں عالمی کامن ویلتھ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملکی اور غیر ملکی وفود کی آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پارلیمنٹیرینز کے وفد کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے ہیں۔ آصف موسیٰ، ہیر سوہو اور دیگر نے ایئرپورٹ پر ایاز صادق کا استقبال کیا۔ دوسری جانب اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی بھی پارلیمانی وفد سمیت کراچی پہنچ چکے ہیں۔ کے پی اسمبلی کے وفد کا استقبال ایم پی اے محمد آصف خان نے کیا۔ سندھ اسمبلی میں عالمی کامن ویلتھ کانفرنس میں شرکت کے لیے ملکی اور غیر ملکی وفود کی آمد جاری۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق پارلیمنٹیرینز کے وفد کے ہمراہ کراچی پہنچ گئے۔ آصف موسیٰ، ہیر سوہو اور دیگر نے ایئرپورٹ پر ایاز صادق کا استقبال کیا۔ اسپیکر کے پی اسمبلی بابر سلیم سواتی پارلیمانی وفد سمیت کراچی پہنچ گئے۔ ایم پی اے محمد آصف خان نے
KP اسمبلی کے وفد کا استقبال کیا۔ بسنت کی خوشیاں بہت مہنگی، کراچی سے لاہور فلائٹس کی ٹکٹ آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ لاہور کے لیے ایئر لائنز کی منمانیاں، شہریوں کو دن میں تارے دکھ گئے۔ لاہور کے لیے یک طرفہ ٹکٹ کی قیمت 68,000 سے تجاوز کر گئی۔ بیورو چیف اشرف خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بیورو چیف اشرف خان، اپڈیٹ کیجیے گا اس پر۔ یہاں پہ دیکھا جائے لاہور میں بسنت کے خوشیاں مہنگی پڑ گئی ہیں، اور دیکھا جائے کراچی سے لاہور کی فلائٹ کی ٹکٹ آسمان پر پہنچ گئی ہیں، جو کہ 28 سے 32,000 روپے کی ٹکٹ تھی۔ اب یک طرفہ جو لاہور کے لیے کراچی سے جو ٹکٹ ہے وہ اس کا کرایہ جو ہے 68,000 روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔ بسنت کے لیے جہازوں پر لوڈ بڑھنے سے ٹکٹوں کی قیمت میں ہر گزرتے گھنٹے پہ اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ 5 فروری کو چھٹی کے باعث چل جانے والوں کو مہنگی ٹکٹوں کا سامنا ہے۔ جہاز کے ساتھ ساتھ ریلوے کے بھی ٹکٹ نہ ملنے کی شہری پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ جاپان کے شہنشاہ معظم کی 66ویں سالگرہ، گورنر سندھ کامران خان چسوری سالگرہ کے موقع پر منعقدہ استقبالیے میں بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ سید زبیر راشد سے تفصیلات لے لیں گے، بتائیے گا۔ بالکل جی، دیکھیں جاپانی قونصل خانہ کراچی کی زیر اہتمام جاپان کے شہنشاہ معظم کی 67ویں سالگرہ کی تقریب جو ہے وہ منعقد کی گئی، جس میں گورنر سندھ محمد کامران خان ٹسوری کی جاپان کے شہنشاہ معظم کی 67ویں سالگرہ کے موقع پر منعقدہ استقبالیہ میں بطور مہمان خصوصی شرکت گورنر سندھ کی آمد پر جاپان کے قونصل جنرل ہاتوری مسارو اور دیگر سفارتی حکام نے خیر مقدم کیا، جبکہ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری کی شہنشاہ جاپان کو 67ویں سالگرہ پر مبارکباد۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے قونصل جنرل جاپان ہاتوری مسارو اور دیگر مہمانوں کے ہمراہ کیک کاٹا۔ اس موقع پر ڈین آف ڈپلومیٹک کور وہ انجینئر سمیع عبداللہ الخنجری بھی موجود تھے، صوبائی وزیر سعید گلی بھی موجود تھے، جبکہ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اس موقع پر کہا کہ پاکستان اور جاپان کے درینہ دوستانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا انہوں نے اعادہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ جاپان کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے تحت نیشنل چیلنج کپ کا آغاز آج سے ہوگا، جس میں ملک بھر سے 12 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے منتظمین نے ٹورنامنٹ کو خوش آئند قرار دیا۔ ممتاز چگری کی رپورٹ۔ فٹ بال کا میدان ایک بار پھر سجنے کو تیار۔ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کے زیر اہتمام نیشنل چیلنج کپ کا آغاز بدھ سے ہوگا۔ ایونٹ میں ملک بھر سے 12 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ میچز KPT اور KMC میں کھیلے جائیں گے۔ ٹورنامنٹ میں شریک ٹیموں کو 3 ٹیموں پر مشتمل 4 گروپس میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پریس بریفنگ میں قومی فٹ بال ٹیم کے ہیڈ کوچ نو لبرٹو سولائیو دیگر نے امید ظاہر کی کہ آئندہ ماہ ہونے والی سیف انڈر 20 چیمپئن شپ کے لیے مقامی کھلاڑی سامنے آئیں گے۔ Through competition. That's only the way you improve is through competition. If you don't have it that level, it will be tough. But always remember we have to represent the country, Pakistan in the best way. So I have to call, we will try to call the best players around, local boys, diaspora players. We try to build a very strong side to be competitive in the rest of these years. ابھی کل سے یہ ٹورنامنٹ باقاعدہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اوپننگ ہے اس کی بدھ کو 1 بجے KPT گراؤنڈ پہ اور KMC گراؤنڈ میں، کیونکہ روزانہ 4 میچ کھیلے جائیں گے اس کے، 2 KPT پہ اور 2 KMC کے اوپر۔ میچز کے لیے گروپ A میں نیوی، پاکستان ایئر فورس اور ممسنس شامل، جبکہ دفاعی چیمپئن وابڈا گروپ B میں KRL اور ہزارہ کول کمپنی کے ساتھ موجودہ گروپ C میں آرمی، ریلوے اور انٹرنیشنل سپلائی کمپنی، جبکہ گروپ D میں SA، گارڈر، پاکا اور نمسو شامل ہیں۔ کیمرامین کاشف علی کے ساتھ ممتاز چگری، سٹی 21۔ پاکستان سپورٹس بورڈ میں ہیڈ سٹار اسکول کی جانب سے اسپورٹس گالا کا شاندار انعقاد کیا گیا، جہاں اسکول کے چاروں کیمپس کے طلبہ و طالبات نے مختلف مقابلوں میں حصہ لے کر اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھائے۔ محمد حماد کی رپورٹ۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ میں ہیڈ اسٹار اسکول کا اسپورٹس گالا سجا، بچوں کا جوش اور والدین کا ولولہ دیدنی تھا۔ اسپورٹس گالا میں ہیڈ اسٹار اسکول کے چاروں کیمپس کے طلبہ و طالبات نے مختلف مقابلوں میں بھرپور شرکت کی اور اپنی کارکردگی سے والدین اور اساتذہ کے دل جیت لیے۔ بچوں کے چہروں پر خوشی، مقابلے کا جذبہ اور جیت کا عزم نمایاں رہا، جبکہ والدین نے بھی بچوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ اسکول انتظامیہ کے شکر گزار ہیں، جنہوں نے انہیں بہترین پلیٹ فارم فراہم کیا۔ کھیلوں کے مقابلوں میں حصہ لے کر نہ صرف انجوائے کیا بلکہ پوزیشنز
भी हासिल की। मैंने फ्लैट रेस में पार्टिसिपेट किया था, मैं 3rd पोजीशन पे आया था। मेरे स्कूल का नाम हेड स्टार्ट है। तो मैंने इवेंट नंबर 19 फ्लैट रेस में पार्टिसिपेट करा था। रेस बहुत अच्छी होती है, आप इसमें बहुत जीत सकते हैं और मैं बहुत खुश हुई। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने अपनी टीम को, हमारी पूरी टीम जीत गई और मैंने रिले रेस के साथ साथ और भी 3 रेसेस में पार्टिसिपेट किया था, शटल रेस। स्कूल इंतजामिया ने कहा कि तालीम के साथ खेलों की सरगर्मियां बच्चों की जिस्मानी सेहत, खुद एतमादी और नज़्म ज़ब्त के लिए बेहद ज़रूरी है। इसीलिए स्पोर्ट्स डे का बाकायदगी से इनेकाद किया जाता है। बच्चों की होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भरपूर तवज्जो दी जाए। तो खेल के साथ साथ बच्चों की जिस्मानी और ज़हनी उनकी सेहत पर भी हम बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। हम सिर्फ इंटेलेक्चुअल ग्रोथ पर नहीं यकीन रखते, एक कंप्लीट होलिस्टिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए खेल बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चे स्पेशली व्हेन इट कम्स टू स्पोर्ट्स एंड फ्रॉम पाकिस्तान वी नीड टू मतलब इनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्पोर्ट्स में आगे आना चाहिए और स्किल्स डेवलपमेंट पे बात करनी चाहिए। और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज बच्चों के लिए, उनके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। स्पोर्ट्स डे के दौरान बच्चों के वालिदैन के दरमियान भी दिलचस्प मुकाबले हुए, जिससे इवेंट मजीद यादगार बन गया। जबकि इख्तिताम पर नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा और तालबात में मेडल्स और ट्रॉफियां तकसीम की गईं। कैमरामैन इमरान एके के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21। जापानी शहंशाह की सालगिरह की पुरवकार तकरीब का इनेकाद। जापानी काउंसिल जनरल ने मेहमानों का खैर मकदम किया। तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान खान टेसूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सैयद ज़ुबैर राशिद वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। तो जी देखें, पाकिस्तान के ब्रादर मुल्क जापान के कराची में तैनात कौंसल जनरल हातूरी मसारू इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और जापानी शहंशाह की सालगिरह की पुरवकार शायाना शान तकरीब आज शहर कायद में मुनक्किद की गई है, जिसमें गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टेसूरी ने बतौर मेहमान खुसूसी जो है वो शिरकत की है। मुख्तलिफ ममालिक के कौंसल जनरल साहिबान भी शरीक हुए हैं। कौंसल जनरल, very good evening and many congratulations regarding the Emperor birthday. Sir, what would you like to say regarding today's wonderful reception? Yes, first of all, I'd like to say thank you to the governor and house local government and the house minister for the way they come attend this reception tonight. And today we gather to celebrate the 66th birthday of His Majesty the Emperor of Japan. But today is also we celebrate the long, strong relationship between Pakistan and Japan. It's been more than 7 decades of the relation. Today we have been continuing the very strong relation between Pakistan and Japan, and we have recently had bilateral dialogue between government to government and business to business of both nations. And we discussed for the promotion of the investment and trade, and we are on our final the cooperation between two countries with in the terms of economy, in the field of economy, is a very important, and we'll do our effort to do that. कराची के वासी को बहुत शुक्रिया और जापानी शहंशाह की शान शान तकरीब अब सालगिरह की आज यहाँ पर सजाई गई। कौंसल जनरल जापान ने तमाम तर शिरकत की आमद पर जो है शुक्रिया अदा किया है। जी, खुसूसी अफराद को बाइख्तियार बनाने की जानिब एक और अहम कदम। नाउ PDP हुनर प्रोग्राम के तहत ग्रेजुएशन तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। अक्सा शेख की रिपोर्ट। नेटवर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर पीपल डिसेबिलिटीज़ पाकिस्तान की जानिब से तकरीब का एहतमाम। नाउ PDPS के ज़ेर एहतमाम हुनर प्रोग्राम की ग्रेजुएशन तकरीब सजाई गई। तकरीब में 2024 और 2025 के दौरान तरबियत हासिल करने वाले 380 खुसूसी अफराद को 1 साला डिप्लोमा सर्टिफिकेट्स दिए गए। तलबा को मुख्तलिफ शोबेजात में पेशा वराना और अमली तरबियत फराहम की गई, जिसका मकसद खुसूसी अफराद को खुद कफील और रोज़गार
روزگار کے قابل بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خصوصی افراد ہمارے معاشرے کا اہم حصہ ہیں۔ حکومت سندھ ایسے پروگرامز کی مکمل حمایت کرتی رہے گی تاکہ خصوصی افراد اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور باعزت روزگار حاصل کر سکیں۔ جو لوگوں کا خیال تھا کہ ڈسیبلٹی کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہیے، سمجھا جاتا تھا مایوب سارٹ آف، حکومت سندھ نے کہا نہیں، ہم نے جیسے ہم نے بھی تو امپاور کیا نا، ہم پیدا ہوئے اور ہر ایک میں کوئی نہ کوئی خامیاں ہوتی ہیں، میرے میں بھی ہیں، آپ سب میں ہوں گی، لیکن ہمارے والدین نے، ہمارے اساتذہ نے، ہمارے ماحول نے ہمیں اس دنیا میں رہنا سکھایا، جینا سکھایا۔ ڈپلوما سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والوں نے کہا کہ یہاں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا، آج بہت خوشی ہو رہی ہے، اب ہم عملی زندگی میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ والدین نے بھی اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ بہت اچھا لگا، بہت مزہ آیا، سرٹیفکیٹ ملے اور ڈگری ملی، کال پہ ملی، بہت میں خوش ہوں، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کر رہی ہوں میں کہ آج میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اس قابل کر دیا ہے۔ ماشاءاللہ سے ناؤ پی ڈی بی کی بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ماشاءاللہ سے اس کو اتنا اچھا ہنر دیا۔ یہ بہت ہی میموریبل مومنٹ ہے میرے لیے۔